السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو کہ لکھی ہے ڈاکٹر بی آر ملک نے۔ اس میں سے ہم نے ماڈرن لٹریچر کو ایز اے ہول ڈسکس کیا، اور اس میں ہم نے ماڈرن ایج اور وکٹورین ایج میں جو ڈفرینس تھا اس کو ڈسکس کیا، اور ماڈرن ایج کے کیا کریکٹرسٹکس تھے جو ماڈرن لٹریچر پر اثر انداز ہوئے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ماڈرن پوئٹری کو کہ اس میں کیا کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں۔ ماڈرن پوئٹس کو جس پوئٹ نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا وہ تھے ٹی ایس ایلیٹ، اور ٹی ایس ایلیٹ کو ماڈرن پوئٹری کے ایک چیف ریپرزینٹیٹیو کے طور پر جانا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی پوئٹری میں نہ تو رومانٹک ٹریڈیشن کو فالو کیا، نہ ہی وکٹورین ٹریڈیشن کو فالو کیا۔ اور ماڈرن پوئٹری سے پہلے 19th سینچری میں جو پوئٹری کے بارے میں کانسیپٹ تھا وہ یہ نظر آتا ہے کہ پوئٹری میں حقیقی دنیا کی بجائے ایک فرضی دنیا یا ڈریم ورلڈ کا زیادہ ذکر نظر آتا ہے، جیسا کہ ہمیں روزیٹی کی پوئم دی بلیسڈ ایمازول میں نظر آتا ہے۔ پھر 20th سینچری میں فرضی دنیا اور اس جیسے دوسرے کانسیپٹ فٹ نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ دنیا اب بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اگرچہ 20th سینچری میں جو سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ڈسکوریز بڑی ہوئیں ان کی ابتدا 19th سینچری سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ پھر آخر کیا وجہ بنی کہ 19th سینچری یا وکٹورین ایج کے اہم پوئٹس ان چیزوں کو اپنی پوئٹری میں نہ شو کر سکے؟ تو اس میں اگر ہم ٹینیسن کو دیکھیں تو وہ اگرچہ اپنے دور میں پائے جانے والے پرابلمس جو کہ سائنٹیفک اور ٹیکنیکل ڈسکوریز کی وجہ سے تھے ان سے آگاہ تھے، ان کو جانتے تھے، لیکن اس دور میں جو پوئٹری کا ایک مشہور نظریہ تھا وہ اس سے انفلوئنسڈ تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں پائے جانے والے پرابلمس کو فیس کرنے کے بجائے فرار کی راہ زیادہ اختیار کی اپنی پوئٹری میں۔ اور اگر ہم آرنلڈ کو دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ اپنے دور میں پائے جانے والے تمام پوئٹس کی نسبت وہ سب سے زیادہ فرینکلی اس چیز کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس تبدیلی کی طرف ان کا جو رسپانس تھا وہ ان کے دور کے باقی تمام پوئٹس کی طرح تھا، کیونکہ ان کے اکارڈنگ ماضی گزر چکا تھا اور مستقبل ابھی آیا نہیں تھا، اور حال میں کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے آرنلڈ بھی یہ کوالٹی نہیں رکھتے تھے کہ وہ پوئٹری کو ایک نئی ڈائریکشن میں موڑ سکیں، اور براؤننگ اگرچہ وہ ایک گریٹ پوئٹ تھے لیکن وہ اپنے زمانے میں پائے جانے والے پرابلمس سے آگاہ ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ آپٹیمسٹک تھے۔ تو اس وجہ سے وہ بھی اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ پوئٹری کو اپنے زمانے میں پائے جانے والے پرابلمس کے مطابق فٹ کر سکیں۔ اور اگر ہم ولیم موریس کو دیکھیں تو اگرچہ وہ ایک پریکٹیکل سوشلسٹ تھے لیکن انہوں نے پوئٹری کو اپنے ڈے ڈریمز یا فرضی دنیا کے لیے مختص کر لیا، اور کچھ اور اہم رائٹرز جیسے کہ میریڈس اور ہارڈی انہوں نے پوئٹری کے بجائے ناول پر زیادہ فوکس کیا۔ تو اس وجہ سے 20th سینچری کی ابتدا میں پوئٹری کچھ مائنر پوئٹس جیسا کہ ہاؤس مین اور روبرٹ برک کے ہاتھوں میں تھی، اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت تھی کہ کچھ ایسے اہم پوئٹس ہوں جو ایسی پوئٹری لکھیں جو کہ ماڈرن لائف کو ریپرزینٹ کرے، اس کے مسائل کو وہ سمجھتے ہوں، اور وہ اتنی کریج اور ٹیکنیک رکھتے ہوں کہ اس دنیا کو ایکسپریس کر سکیں۔ تو 20th سینچری میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل پرابلم یہ تھا کہ ایسی ٹیکنیک انوینٹ کی جائے جو ماڈرن مین کی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکے، اور یہ محسوس کیا گیا کہ پوئٹ کو بالکل یونیک ہونا چاہیے اور وہ اپنی پوئٹری کے ذریعے اپنی ہی پرسنالٹی کو پروجیکٹ کرے۔ تو 20th سینچری کے پوئٹس کے لیے یہ پرابلم تھا کہ وہ کس طرح سے ایک بالکل اپنا الگ انڈیویجول ایکسپریشن اپنی پوئٹری میں شو کریں۔ تو اس وجہ سے ٹی ایس ایلیٹ کی پوئٹری میں کیونکہ یہ ساری کانسیپٹس پائے جاتے تھے تو انہوں نے ماڈرن پوئٹری کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا، اور انہی کانسیپٹس کی وجہ سے ماڈرن پوئٹری میں امیجزم اور سمبولزم کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ سمبولزم سب سے پہلے فرانس میں سٹارٹ ہوئی، اور ایک سمبلسٹ پوئٹ وہ اپنی ہی سوچوں اور خیالات کو اپنی پوئٹری میں ایکسپریس کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی ایسی لینگویج یوز نہیں کرتا جو روایتی میٹرز اور سینٹینس سٹرکچر ہیں، بلکہ وہ ایسی لینگویج چوز کرتا ہے جو اس کے میننگ کی کوالٹی کو بہترین طریقے سے شو کر سکے، اور اس کا مقصد ریڈر کے مائنڈ میں کچھ چیزیں انڈیوس کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک جو امیجسٹ پوئٹ ہوتا ہے اس کا مقصد پوئٹری میں ایکسپریشن کی کلیئرٹی پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایکوریٹ امیجز کو پوئٹری میں یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم سمبلسٹ پوئٹری کے کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو یہ نہ تو کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، نہ ہی اس میں کسی ایموشن کو سجیسٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ریڈر کے مائنڈ میں کسی چیز کا امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں ہمیں ورڈز کا میوزک نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ورڈز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ریپیٹڈ ورڈز ایک ہپنوٹک کوالٹی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ رومانٹکس جو کہ روایتی طور پر خوبصورت چیزیں تھیں، انہوں نے ان چیزوں کی خوبصورتی اپنی پوئٹری میں شو کی، لیکن
سمبلسٹ پوئٹری میں ہمیں نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کی ہر ڈیٹیل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ سمبلسٹ پوئٹری میں ایسے الفاظ یوز کیے گئے جو اس سے پہلے رومانٹکس نے کبھی بھی پوئٹری میں یوز نہیں کیے تھے، کیونکہ ایک سمبلسٹ پوئٹ یہ سمجھتا ہے کہ پوئٹری کی لینگویج اور پروز کی لینگویج ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ تو یہ تھا ماڈرن پوئٹری کا تعارف۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ماڈرن پوئٹس کو ڈسکس کریں گے۔ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ